کہ میں ایک دن جمعہ شریف پڑھانے نکلا تو راستے میں گدھا گاڑی جا رہی تھی، اس کے پیچھے لکھا تھا جلنے والے کا منہ کالا۔ میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا، میری قوم اتنی گر گئی ہے کہ اس گدھا بان سے بھی جلنے والے اس ملک کے اندر بستے ہیں۔ کبھی اپنے لاری اڈوں کی لیٹرینوں کے اوپر لکھے ہوئے جملے پڑھا کرو، دیکھو کہ تمہاری اخلاقی گراوٹ کی کہانی کتنی دردناک ہے اور کس کائے مسلط میں تم گر چکے ہو، اور پھر کہو کہ برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمان کے آشیانے پہ تو تمہیں کہنے کا حق نہیں پہنچتا ہے۔ تم دوروں کا چاہ جلوہ دور تو موجود ہے، کوئی موسیٰ ہی نہیں۔ اگر کوئی ہو اس راستے کا مسافر، علامہ اقبال نے اپنا سارا فلسفہ ان دو لفظوں میں نچوڑ کے رکھ دیا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ پھر تو اقبال کہتا ہے پھر تیری تقدیر کے فیصلے واشنگٹن میں نہیں ہوں گے، وائٹ ہاؤس میں نہیں ہوں گے، تیری تقدیر کے فیصلے تیرے ہاتھ میں دے دیں گے۔ خدا بندے سے خود پوچھے گا بتا تیری رضا کیا ہے، پھر تیری تقدیر کے فیصلے تیرے ہاتھ میں دیے جائیں گے، لوح بھی تیرے ہاتھ میں دے دی جائے گی، قلم بھی تیرے ہاتھ میں دے دیا جائے گا، بندے جو لکھ خدا وہی کر دے گا۔ تو اس منزل پہ پہنچ تو صحیح، یہ مقام حاصل تو کر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض تہامہ سے گزرتے پھوٹ پھوٹ کے روئے۔ آج ہمارے حکمرانوں کو بھی غلطی لگ گئی، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید سلطنت اور تخت و تاج واشنگٹن کی دین ہے، یہ 56 اور 57 اسلامی ملک واشنگٹن کی عطا نہیں ہے، محمد عربی کے جوڑوں کی عطا ہے۔ حضرت عمر گزرے عرض تہامہ کی جانب سے تو پھوٹ پھوٹ کے روئے۔ کسی نے کہا عمر اتنے جری جوان 23 لاکھ مربع میل کی حکمرانی اور بچوں کی طرح بلک بلک کے رو رہے ہو؟ تو حضرت عمر نے کہا مجھے ماضی یاد آیا۔ کہا کیا یاد آیا؟ کہا میں ایک دن اسی عرض تہامہ میں اپنے باپ خطاب کے اونٹ چلا رہا تھا، تو میرے باپ نے مجھے کہا کہ ان 5 اونٹوں کو لائن میں کھڑا کرو۔ میں آگے والا سیدھا کرتا تھا تو پیچھے والا ٹیڑھا ہو جاتا تھا، پیچھے والا سیدھا کرتا تھا آگے والا ٹیڑھا ہو جاتا تھا۔ میرے باپ خطاب نے مجھے بڑا مارا۔ کہا ایک عرب کے بیٹے ہو کر کے 5 اونٹ لائن میں کھڑے نہیں کر سکتے تھے؟ کہا ایک زمانہ عمر پہ وہ تھا کہ اس سے 5 اونٹ لائن میں کھڑے نہیں ہوتے تھے، اور آج 23 لاکھ مربع میل کی حکمرانی شرق سے لے کر غرب تک سارا زمانہ ایک لائن میں کھڑا ہے۔ یہ میرے محمد کے جوڑوں کا صدقہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ تخت و تاج، یہ ملک، یہ حکومتیں، یہ حضور علیہ السلام کے نالین کا صدقہ ہے، حضور علیہ السلام کی دین ہے، جو اقبال نے سارا فلسفہ اس پہ نچوڑا۔ آج ہم تخت و تاج کے مالک ہو کے بھی ذلیل ہو رہے ہیں، رسوا ہو رہے ہیں، اور اس غلامی پہ ہم رضامند ہو گئے۔ اس غلامی کو ہم نے اپنے لیے جو ہے وہ زیب گلا سمجھ لیا ہے، رسوائی کو ہم نے اپنے لیے فخر کا تاج سمجھ لیا ہے، اور ہم کس کار مسلط میں، ہم تو اپنی مرضی سے سانس بھی نہیں لے سکتے ہیں۔ ہم کبھی سوچے تو صحیح کس جگہ پہ کھڑے، ہوا مخالف و شب تارو بہر طوفان کے گر سستائے لنگر کشتی و ناخدا خفتست۔ یہ لمحے ہمارے اوپر آن پہنچے ہیں۔ کیا خوب کہا تھا کسی نے کہ میری کشتی کو خدا ہی بچائے تو بچے، ظلمتیں ہیں یاس کی شام ہے طوفانوں کی۔ آج اس امت کی کشتی بیچ منجھدار کے ہچکولے کھا رہی ہے، پوری دنیا کے حالات آپ کے سامنے ہیں، لیکن اب تو میرے کشور ناز، میرے پاکستان، عرض وطن کو فیصلہ کن حالات پر لا کر کے اس ملک کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بانٹنے کی سازش کی جا رہی ہے، اور ہمارے کارپرداز اہل حل و عقد اور ہمارے سیاستدان زعمائے قوم وہ بھی بے یقینی کی کیفیت میں مبتلا ہے۔ آپ نہیں دیکھتے ان سب لوگوں کے اکاؤنٹ باہر ہیں اور انہوں نے وہاں فلیٹ خریدے ہوئے ہیں، جہاز اور طیارے تیار ہیں کہ جب بھی کوئی مشکل وقت آیا تو پرواز کر کے بیرون ملک چلے جائیں گے۔ میں کہتا ہوں حکمرانوں کو تو بے یقینی کا مرض لگا ہوا ہے، لیکن آپ کو کہتا ہوں تمہارا جینا مرنا تو اس ملک کے ساتھ ہے، اور قومیں وہی بامراد اور کامیاب ہوتی ہیں جن کے پاس کوئی دوسرا آپشن موجود نہیں ہوتا۔ آپ اندلس کے کنارے پہ طارق بن زیاد کے عمل کو دیکھیں، جس نے کشتیوں کو آگ لگا دی اور لوگوں نے اگر ہمیں پسپا ہونا پڑا تو پھر کشتیاں موجود نہیں ہوں گی۔ حضرت طارق بن زیاد نے کہا کہ 2 باتیں ہیں، ایک بات تمہیں اس وقت بتاتا ہوں، ایک پھر دوسرے موقع پہ بتاؤں گا۔ پہلی بات تو یہ کہ میں نے کشتیوں کو اس لیے آگ لگا دیا، جلا دیا کہ تمہارے پاس کوئی دوسرا آپشن موجود نہ رہے، تم نے آگے ہی جانا ہے، یہ تو رہ نورد شوق ہے، منزل نہ کر قبول، لیلا بھی ہم نشیں ہوں تو محمل نہ کر قبول۔ اٹھتے ہوئے قدم پیچھے نہ آئیں، بڑھتا چلا جائے۔
پیچھے مڑ کے دیکھنا بھی توہین ہے۔ جستجو جو لوگ سمجھتے ہیں منزل ان کے قدم چومتی ہے، اور جو ایک قدم آگے اور دو قدم پیچھے ہوتے ہیں انہیں کبھی منزل نہیں ملا کرتی ہے۔ منزل انہیں ملتی ہے کہ جو پیچھے کا راستہ بھول جاتے ہیں اور آگے بڑھنے کو مقصود زندگی سمجھتے ہیں۔ اس نے کہا پہلی بات تو یہ کہ میں نے اس لیے کشتیاں جلا دی کہ تمہارے لیے کوئی دوسرا آپشن موجود نہ رہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ دوسری بات بھی بتا۔ تو طارق بن زیاد نے کہا تھا کہ جب میں اندلس میں داخل ہوا تو میں نے حضور کو اندلس میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا تھا، اس لیے مجھے یقین ہو گیا تھا کہ میں اندلس کو فتح کر کے ہی آؤں گا۔ پاکستان کی روحانی ڈائری پڑھیں، پاکستان بھی حضور کی نگاہ فیض سے بنا ہے۔ بے یقینی کا مرض ہمارے اشرافیہ کو چند لوگوں کو لگ گیا ہے، لیکن ہم پورے تیقن سے کہتے ہیں یہ پاکستان کبھی نہیں ٹوٹے گا، قیامت تک قائم رہے گا۔ یہ مٹنے کے لیے معرض وجود میں نہیں آیا، یہ قیامت تک قائم رہنے کے لیے معرض وجود میں آیا۔ نواب آف کلات پاکستان کو ووٹ دینے کے حق میں نہیں تھے، لیکن جب ووٹنگ کا مرحلہ آیا تو اس نے پاکستان کو ووٹ ڈالا۔ کسی نے کہا نواب تو پاکستان کی مخالفت کرتا تھا، پھر پاکستان کے حق میں ووٹ دے دیا۔ اس نے کہا کہ میں نے اپنی مرضی سے نہیں دیا، مجھے حضور خواب میں ملے اور فرمایا پاکستان کو ووٹ دینا۔ آپ 65 کی تاریخ پڑھیں، جو لوگ حضور کے روضہ انور کے آس پاس جھاڑو دیتے ہیں، حضور کے روضہ نور کی نوکری کرتے ہیں، ان میں سے کئی لوگوں نے خواب دیکھا آقا کریم 5 اصحاب کے ساتھ جنگی لباس میں روضہ انور سے باہر آ رہے ہیں۔ تو لوگوں نے عرض کیا حضور ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، اس وقت آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو ارشاد فرمایا کہ ہندوستان نے پاکستان پہ حملہ کر دیا، میں اس کی مدد کے لیے جا رہا ہوں۔ پھر پاکستان کی عسکری تاریخ کا نہیں، دنیا کی عسکری تاریخ کا عجوبہ ہوا کہ ہم نے صرف 3 سیکنڈ کے اندر، 30 سیکنڈ کے اندر، آدھے منٹ کے اندر انڈیا کے 3 جہاز گرائے تھے۔ یہ دنیا کی عسکری تاریخ کا عجوبہ ہے۔ یہ حضور کی تائید اور حضور علیہ السلام کی نگاہ فیض کا نتیجہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ کامیابی عطا فرمائے، کامرانی عطا فرمائے۔ ایک دن مایوسیوں کے اندھیرے تھے اور میں بیٹھا ہوا تھا، اچانک اللہ نے میرے دل میں روشنی کی اور مجھے تیقن پیدا ہوا اور مزید بڑھتا چلا گیا کہ پاکستان 14 اگست کو بنا تھا، قمری تقویم کے لحاظ سے 27ویں شب تھی، لیلۃ القدر تھی، اور لیلۃ القدر کو قرآن بھی نازل ہوا۔ اللہ نے قرآن کی حفاظت بھی اپنے ذمہ کرم پہ لی ہے، قرآن کی حفاظت بھی اپنے ذمہ کرم پہ لی ہے۔ مشکل حالات قوموں پہ ضرور آتے ہیں، پاکستانی قوم پہ اس وقت مشکل ترین حالات ہیں۔ بڑا عرصہ ہوا، بچپن سے ہم سنتے آئے پاکستان خطرے میں، اس کا وجود خطرے میں، اس کی جڑیں کھوکھلی کر دی گئی۔ جو کہا جاتا رہا وہ ایک تھوڑی حد تک ٹھیک تھا، لیکن عموماً پاکستان کو وہ خطرات لاحق نہیں ہوئے تھے جو اس وقت پاکستان کو لاحق ہے۔ اندر اور باہر سے پاکستان کو کھوکھلا کیا جا رہا ہے۔ میر صادق اور میر جعفر حکومت کی صفوں میں بیٹھے اور اس ملک کو جو ہے وہ کمزور کرنے کے لیے محلاتی سازشیں بھی ہو رہی ہیں۔ ملک کی خودکش دھماکوں سے کمر توڑ دی گئی ہے۔ ملک میں فرقہ واریت کو ہوا دی جا رہی ہے، اور ملک کے اندر جس طرح سے مزارات پر حملہ کر کے سواد اعظم کو ہتھیار پکڑنے پہ مجبور کیا جا رہا ہے۔ میں خراج پیش کرتا ہوں قائد ملت اسلامیہ کو، انہوں نے کسی زمانے کے اندر یہ بات کہی تھی، جبکہ ہمارے ہاں بھی یہ رواج پکڑنے لگا تھا کہ ہم ہتھیار اٹھائیں، تو مجھے اچھی طرح ان کا خطبہ یاد ہے جو موچی دروازے پہ انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ اگر ہم بھی اگر بندوق اٹھا لیں گے تو پاکستان میں پھر امن کی ضمانت کہاں ہو؟ اس لیے ہم صوفیاء کے مسلک پر حالات کے بغیر کسی جگہ پہ بھی چلے جائیں، چونکہ ہم نے پاکستان بنایا، ہمیں ہمدردی ہے اس ملک کے ساتھ۔ جن لوگوں نے پاکستان کو بنایا نہیں بلکہ مخالفت کی، انہوں نے کہا پاکستان کیا اس کی پے بھی نہیں بنے گی، اور جب پاکستان اللہ کے فضل سے بن گیا پھر انہوں نے کہا کہ پاکستان بن تو گیا، اب چل نہیں سکے گا۔ اب وہ خود کچھ بمبار دھماکے کر کے اب وہ کہتے ہیں دیکھو ہمارے بزرگوں کی کرامت نہیں ہو رہی کہ پاکستان چل نہیں رہا ہے،